سورہ نساء آیت نمبر 36 پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ دار جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ، والجار الجنب، اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، والصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہے نیک برتاؤ کرو۔ ان اللہ لا یحب، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا، من کان مختالا، جو کوئی تکبر کرنے والا ہو، فخورا، بڑائی کرنے والا ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور مت شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ شیئاً کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کے محتاجوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجَنب، اور دور کے پڑوسی یا اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنب، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں ان تمام کے ساتھ نیک برتاؤ رکھو۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی، لا یحب، پسند نہیں کرتا، من کان مختالا، جو کوئی تکبر کرنے والا ہو، فخورا، اور فخر کرنے والا، بڑائی کرنے والا ہو۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ مرد جو ہے وہ گھر کی اس زندگی کا اس دہلیز میں مرد کو عورتوں پر نگرانی دی گئی ہے، نگرانی میں ان کو رکھے، اور پھر ساتھ میں خواتین جو کہ نیک خواتین ہیں ان کی خوبیاں بتلائی کہ ان کی جو صفات ہے، پہلی صفت یہ کہ شوہر کی اطاعت گزار ہوں، فرمان بردار ہوں، نمبر 2 حافظات، اور پھر شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی، اپنی عزت اور آبرو کا تحفظ کرنے والی ہوں، یہ نیک خواتین ہیں۔ البتہ جو نافرمانی کرنا شروع کر دیں تو ایسی خواتین کے بارے میں جو سرزنش قرآن مجید میں نقل فرمائی ہے، وہ پہلا جو درجہ ہے اس کا شروع کا، یہ نہ ہو کہ پہلی نافرمانی پر بھی ہی آخری بندہ درجہ اختیار کرنا شروع کر دے، اسی درجے پہ جانا ہے۔ لہذا پہلا درجہ یہ ہے فَاعِظُوهُنَّ، واعظ نصیحت کے ساتھ ان کو سمجھا لو، یہ نہیں سمجھتی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بسترے الگ کر دو، اگر پھر بھی نہیں سمجھتی تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر مار سکتے ہو، لیکن مار جو ہے وہ حد میں ہونی چاہیے، بے رحمی سے مت مارو، منہ پہ مت مارو،
ہڈی نہ ٹوٹنے پائے، نشانات نہ پڑیں، ایسی مار ماری جا سکتی ہے۔ البتہ اگر پھر اس کے بعد بھی وہ عورتیں شوہر کی اطاعت گزار بن جائے تو اب پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان کو تانے شانے مت دو کہ تم ایسی تھی اور ایسی تھی، اب راہ مت تلاش کرو۔ البتہ اگر پھر بھی نباہ کی صورت نہیں ہوتی اور خدشہ ہو تفریق کا، تو ایسی صورت میں بھی محلے والوں کو، اگر خاندان میں ہیں تو چلو تو ٹھیک ہے، ایک شوہر کے خاندان کا بندہ اٹھے، ایک عورت کے خاندان کا بندہ اٹھے، مل کر کے بیٹھے، سوچو بچار کریں کیسے نباہ ہو سکتا ہے، اور پھر اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ ضرور موافقت ان کے درمیان پیدا فرما دے گا۔ اور اگر ان کے خاندان میں اس طرح کے صاحب بصیرت لوگ نہیں تو پھر محلے داروں میں کوئی اٹھ جانا چاہیے، کوئی بھی ہو سوسائٹی میں سے اٹھ کر کے دونوں کے درمیان صلاح کروا دیں۔ اب آج کی جو آیتیں ہیں اس میں بھی وہی حقوق بیان ہو رہے ہیں۔ حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے، بندہ یہ اپنے اندر پیدا کرے کہ میں حق ادا کروں گا، حقوق لینے کی کوشش مت کرے۔ ہر بندہ اگر ہو تب اپنا حق سمجھ جائے کہ میرے اوپر کیا حق ہے تو اس کو ادا کرنے والا بن جائے۔ اور قرآن میں جہاں بھی ذکر آیا تو حقوق دینے کا ذکر آیا، لینے کا ذکر نہیں۔ والدین کو حق دو، یہ نہیں کہا والدین کو کہ تم حق لو بیٹوں سے، ایسے نہیں، بلکہ ہر ایک کو ترغیب دی گئی ہے کہ تم حق دو، ادا کرو۔ چنانچہ یہاں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بیان ہوا ہے اور وہی بنیاد ہے۔ وہ حق اگر ادا ہوتا رہے تو دیگر حقوق کی بھی ادائیگی ہوتی رہے گی۔ چنانچہ وہ حق کیا ہے؟ وہ بنیاد حق ہے، وہی بنیاد ہے، اور اسی کے اوپر پھر سارے کے سارے حقوق کی عمارت قائم ہو جاتی ہے۔ لہذا اس حق کو مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت کرو۔ اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے اقصی غایت التذلل، انتہائی عاجزی اور انکساری کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ انتہائی عاجزی اور انکساری کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ لہذا عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرو، اور اسی سے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ کسی اور کی عبادت تو کرنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تاکیداً ارشاد فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ہے بنیاد، یہ ہے بنیاد، اور یہ ٹھوس ہونی چاہیے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق ہر ایک آدمی مانتا ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو وہ لوگ جنہوں نے 360 بت یا 65 بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر، ان سے بھی جب پوچھا جاتا تھا نا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے بھی پوچھیں گے نا کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، تو وہ بھی کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ کے خالق ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں، اور نہ اس کے ساتھ کسی کو کوئی شریک کرتا ہے۔ جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اللہ نے تو زمین آسمان پیدا کیے ہیں، جن کو تم پوچھتے ہو بلا بتلاؤ تو انہوں نے کیا پیدا کیا، تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے خالق ہونے میں جو ہے کوئی اس کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ ہے واجب الوجود، خود سے اللہ کا وجود ہے، کسی نے اس کو بنایا نہیں، اس نے سب کو بنایا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے تو وہ بنانے میں اللہ کی محتاج، لیکن اللہ جو ہے وہ خود بخود وجود میں ہے۔ اسی لیے فارسی میں کہتے ہیں اللہ کو خدا، مطلب خود آ، جس کا وجود خود ہی سے ہے، کہ کسی اور نے اس کو وجود نہیں دیا۔ یہ ہے واجب الوجود۔ ان دونوں چیزوں میں کوئی آدمی ان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، ہر ایک مانتا ہے۔ البتہ شرک جو ہو جاتی ہے نا وہ عبادت میں آ کر کے ہو جاتی ہے، عبادت میں، پیسے لگانے میں ہو جاتی ہے، مال میں، قول میں، عمل میں، ان چیزوں میں آ کر کے بندہ کیا کر لیتا ہے؟ شرک کا ارتکاب کر لیتا ہے۔
تو فرمایا شرک نہ کرو، شرک بہت بڑی بیماری ہے۔ یعنی مال اس طرح کسی کے لیے خرچ کرنا جس طرح اللہ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، کہ کسی کو دے دینا کہ یہ اب مجھے پتر دے دے گا، بیٹا دے دے گا، میری مشکل کو حل کر دے گا، اس نظریے سے صرف اللہ کو مال دینا چاہیے، کسی اور کو نہیں۔ اسی طرح آپ کی قول جو ہے کہ صرف اللہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ما فوق الاسباب کی بات ہوتی ہے، ما تحت الاسباب تو آپ کسی کو بھی کچھ بھی لے سکتے ہیں کہ فلاں یہ آپ مجھے فلانی چیز دے دیں، یہ تو ہے تعاون، یہ تو تعاون چلتا رہتا ہے۔ ما فوق الاسباب، سبب سے اوپر کے درجے میں، اب بیٹا بیٹی دینا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ لہذا کسی اور کو اس نیت سے بندہ پکارے کہ وہ دے دے گا، یا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ان کے اوپر ایک چادر ڈالی ہوئی ہے، اب یہ اللہ کے مقرب ہو گئے، کیوں؟ اللہ تھک گیا ہے، کیا اللہ نے چھٹی لے لی ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ تو حی ہے، ہر ایک کو اسی نے تھاما ہوا ہے۔ لہذا یہ نظریہ بنا لینا کہ اللہ نے فلانے کے اوپر بھی بڑی مہربانی، یہ تو مشرکین کا نظریہ تھا۔ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم تو ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں ایسی۔ لہذا اس نقطہ نظر سے کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ کفر ہو جائے گا، کہ اگر کوئی آدمی عبادت کے لیے کسی اور کے سامنے جھکے گا تو یہ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ فرمایا یہ بنیادی جو عقیدہ ہے اس کو مضبوط کر لو، صرف اللہ کو پوجنا ہے، کسی اور کو نہیں پوجنا۔ جس طرح کے تعلقات تم اللہ کے ساتھ رکھتے ہو وہ والے تعلقات کسی اور کے ساتھ مت رکھو، یہ شرک ہو جائے گا، اور اسی شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں بچانا چاہتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے معاذ بتلاؤ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ نے آگے سے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، مجھے کیا معلوم؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی پوجا کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ معاذ یہ بتلاؤ کہ مخلوق کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے، مخلوق کا اللہ کے اوپر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ نے پھر وہی جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ویسے تو حق کسی کا، مخلوق کا کیا خالق کے ساتھ حق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو آدمی صرف اسی کو پوجے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو دوزخ سے بری کر دے گا، دوزخ میں وہ بندہ نہیں جائے گا۔ تو یہ ہے وہ بنیادی، جب یہ پورا ہو گیا تو پھر فرمایا اس کے بعد پھر دیگر حقوق ادا کرنے ہیں۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نیک برتاؤ کرو۔ یعنی اپنی عبادت کا تذکرہ فرمانے کے بعد، شرک کی نفی فرمانے کے بعد جو سب سے اونچا حق ہے وہ کس کا ہے؟ والدین کا، اماں ابا کا حق ہے، اور والد کا تو حق ہے ہی ہے اس بندے کے اوپر، کیونکہ والد تو وہ ہے کہ جس کے ہونے میں بھی یہ بندہ حلالی ہوتا ہے، کہ آدمی تعارف کروانے میں کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، اسی تو یہ حلالی ہے، جس کے پاس نہیں ہے باپ ہے ہی نہیں ہے اس سرے سے، وہ تو پھر آپ یوں سمجھے کہ اس کے اوپر چھت نہیں۔ اس لیے والد کا تذکرہ، والدین ان کی بہت بڑا حق ہے اس اولاد کے اوپر، کہ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ ایک والد اور ایک بچہ جو ہے نا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، بچہ کیا بڑا تھا 20 سال کا، وہ آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، والد نے آ کر کے شکایت کی تھی کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے اشعار میں کی تھی کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میری نیند حرام ہو گئی تھی، اور پھر میں اپنے منہ میں لقمے ڈالنے کے بجائے یہ چاہتا تھا کہ اس بچے کے منہ میں چلا جائے، اور یہ ساری کی ساری رداد سنائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا میں نے ہڈیوں کا رس بھی اس پہ گھول دیا ہے، سب کچھ دیا، آج جب یہ 20 سال کا ہوا تو میں تو یہ تمنا کر رہا تھا کہ یہ بچہ میرے اب ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد لے جائے گا، مجھے چلائے گا، لیکن اس نے تو مجھے گھر سے نکال دیا۔ تو
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار روئے اور پھر فرمایا چلو نکلو ادھر سے بچے کو، اور پھر فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے اور قرآن مجید میں بہت جگہ میں یہاں تک ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں کوشش کریں نا کہ ان تشرکا باللہ ما لیس لک بہ علم، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اس میں تو فلا تطیعہما، ان کی بات نہیں ماننی، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کافر والدین بھی ہے تو بھی دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے تو ایسے بل پیش کر دیے کہ جس سے خود بخود راہیں جو ہے نا وہ اولاد کو دے دی ہے کہ چلو بھائی اگر بیٹی جو ہے وہ کسی کے ساتھ جا رہی ہے تو والد اس کو نہیں روک سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، باپ روک کیسے نہیں سکتا بھائی؟ یہ تو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگی نا بات، قرآن اور حدیث کے خلاف۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، یہ قرآن مجید کا حکم ہے، اور والدین کا بہت بڑا حق ہے انسان کے اوپر۔ انسان ان کے پاؤں دبا کر کے سوئے گا تو انشاءاللہ سکون محسوس کرے گا۔ جوان جتنے بھی ہیں جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کے پاؤں دبا کر کے سر میں مالش کر کے اگر سو جائیں گے پرسکون نیند آئے گی، بجائے اس کے کہ ہم دوسری چیزوں میں موبائل کو استعمال کرتے کرتے سو جائے۔ اپنے والد کا سر دبا کر کے، ان کی مالش کر کے، ان کے پاؤں دبا کر کے اور ان کو تیل لگا کر کے سو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرسکون نیند اس آدمی کو عطا کرے گا۔ تو فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، وبذی القربی، اس کے بعد قریبی رشتہ دار جو ہے والدین کے حساب سے، اس کے بعد پھر جو بھی قریبی رشتہ دار ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کے ساتھ بھلائی کرو۔ یتیموں کے ساتھ خصوصی طور پر اچھا برتاؤ، پیچھے بھی تذکرہ ہوا۔ والمساکین، محتاج، دن بھر بیچارہ مزدوری کرتا ہے، اپنی طور پوری کوشش کرتا ہے کہ کما لو، لیکن اس کے اخراجات، جائز اخراجات جو ہے اس کی آمدنی سے بڑھ کر کے ہے، ایسے لوگوں کا ضرور تعاون کرنا چاہیے۔ فرمایا والجار ذی القربی، اسی طرح جو قریبی رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اور پڑوسی جو ہے اس کا خصوصی لحاظ رکھنا۔ والجار الجنب، اور جو اجنبی پڑوسی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 40 گھر تک آپ کے یہ پڑوسی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جبرائیل جو ہے نا، جبرائیل ما زال جبرائیل یوصینی بالجار، کہ مسلسل جبرائیل جو ہے وہ مجھے حکم دیتے رہے پڑوسیوں کے بارے میں، یہاں تک کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پڑوسیوں کو وراثت میں سے بھی حصہ دے دیں گے، وراثت میں سے بھی حصہ دے دیں گے۔ تو فرمایا ایک تو ہو قریبی رشتہ دار ہے اور ہے بھی پڑوسی تو اس کا حق پہلے ہے، والجار الجنب، اور پھر دوسرا وہ پڑوسی جو اجنبی پڑوسی ہے، اگرچہ ساتھ رہ رہا ہے لیکن اجنبی ہے، یا دور کا جو پڑوسی ہے، ایک ساتھ والا گھر ہے، ایک اس سے ساتھ والا گھر ہے۔ لہذا یہ پڑوسیوں کے جو بہت زیادہ حقوق ہیں، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دوسروں کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جانا، اونچی اونچی آواز سے باتیں کرنا، اب اندر لوگ کس حال میں ہیں ان کی کوئی پرواہ نہ کرنا، یا کوڑا اٹھایا دوسرے کے گھر کے سامنے جا کر کے ڈال دیا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لہذا آدمی کو اپنے کم از کم جو آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کا اتنا خیال تو ضرور رکھنا چاہیے کہ کسی کے گھر کے سامنے کھڑا ہونا، اس کے گھر میں جھانکنا، اور یہ ساری کی ساری نازیبا حرکتیں ہیں کہ اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور خصوصی طور پر اپنے پڑوسیوں کا تو اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے پھل کھایا ہے تو پھل کے جو چھلکے ہیں وہ بھی اپنے گھر کے سامنے بھی اس طرح نہ پھیلا کر کے رکھیں کہ پڑوسی کی نظر پڑے اور اس کی پہنچ سے وہ دور ہو پھل اور اس کو یہ ناگوار ہو۔ اس لیے مسلم جو اب گھر میں کوئی پروگرام شرام عام طور پہ ہوتا ہے کہ شادی کا پروگرام ہے، 1 مہینہ پہلے ڈیگ لگا دیا، پورا محلہ سنتا ہے، جس نے نہیں سننا وہ بھی سنو، جس نے نہیں سننا وہ بھی سنے، اور بیٹھے ہوئے ہیں اور گپیں شپیں۔ اور تو اب اس میں یہ ہے کہ ساتھ والا جو پڑوسی ہے اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے جو کچھ کام کرنا ہے چلو کرو، لیکن اتنی دھیمی آواز میں،
مسجدوں میں بھی ایسے ہونا چاہیے، اسپیکر اتنا بڑا آن کر کے اور بندہ پورے محلے کو سنائے، بھائی جو آپ کے جنہوں نے سننا ہے وہ بات سنے، بس بات ختم۔ اب اتنی اونچی آواز میں لگا کر کے یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو پھر دین کے سراسر کیا ہے، خلاف ہے۔ فرمایا وصاحب بالجنب، ایک اور ساتھی بھی ہوتا ہے جس کو ہم نشین کہہ دیتے ہیں۔ مثلا کلاس میں گٹھے بیٹھتے ہیں، یا ابھی یہ درس ہو رہا ہے، درس میں جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں صاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی۔ اس پہلو کے ساتھی کا بھی لحاظ پورا کا پورا رکھنا ہے کہ بندہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مجلس میں بیٹھو نا تو کوئی باہر سے آئے تو مجلس میں وسعت کر دیا کرو، تھوڑے سے سرک جایا کرو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی آتا تھا نا تو تھوڑے سے سائڈ کر لیتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جگہ تو بہت ہے، کہا نہیں، یہ اس آنے والے کا کیا ہے، حق ہے۔ یہ اس میں اپنی عزت تو سمجھے گا نا کہ چلو یار ایک ساتھی ہے، اس نے تھوڑا سا گھٹنا اٹھا لیا، بجائے اس کے ایسے بیٹھنے کے بندہ تھوڑا سا اور چوڑا ہو جائے کہ بھائی تھوڑا سا میرے سے بندہ دور ہو کر کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں۔ بلکہ یہ اسی طرح آپ کہیں لائن میں لگ کر کے سودا لے رہے، یہ بھی صاحب بالجنب ہے۔ ریل گاڑی میں آپ سفر کر رہے، سیٹ میں جو آدمی ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ بھی صاحب بالجنب ہے۔ لہذا اس آدمی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا، یہ ایسی غلط کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے اس آدمی کو تکلیف ہو۔ وابن السبیل، مسافر ہے، چاہے وہ آپ کہیں سے بھی آیا ہوا ہے، مسافر ہے، اس کو اگر رہائش کی ضرورت ہے اس کو رہائش دینا، کھانا دینا۔ وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، وہ تو اب نہیں ہے جو غلام تھے جن کے مالک ہوتے تھے، تو اب یہ ہے کہ جو نوکر ہیں وہ اس زمرے میں آئیں گے، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ، اور ان سے اتنا کام لو کہ جتنی ان کی وسعت کے مطابق ہے، یہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ ان اللہ، یقین جانو اللہ پسند نہیں کرتا کہ جو لوگ تکبر سے کام لیتے ہیں، بڑائیاں اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من کل داء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك